حضرت سعد بن ابی وقاص، آپ کو حضرت عمر فاروق نے سپہ سالار بنا کر قادسیہ بھیجا کہ قادسیہ کے جو کفار ہیں آپ ان کو دعوت حق دیں. تو جنگ چھڑ گئی، آپ نے یہاں سے اور قبائل بھیجے اور مجاہد بھیجے، اب وہاں پہ جنگ چھڑی ہوئی ہے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میری 62 سال عمر ہے، بوڑھا بابا ہوں، داڑھی سفید ہے، اب میں جنگ پہ تو نہ جا سکا. میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا، اور جو رستہ مدینہ شریف کی طرف آتا تھا نا قادسیہ کی طرف سے، جو رستہ قادسیہ سے مدینہ شریف کی طرف آتا، میں اس رستے میں بیٹھا رہتا کہ کوئی تو قاصد آئے گا اور مجھے آ کے خبر دے گا. اب تو ماشاءاللہ موبائل آ گئے ہیں نا، اب تو پل پل کی خبریں آتی ہیں، خبریں کہ اب تو فوٹویں آتی ہیں. نہیں توجہ نہیں فرمائی آپ نے. ہاں، اب تو میں نہانے جا رہا ہوں اور میں کھانا کھا رہا ہوں اور اٹھ کے جا رہا ہوں اور موٹر سائیکل، اب تو ایک ایک منٹ کی تصویریں لیں آپ. تو تب تو ایسے نہیں تھا، وہ بیٹھے رہتے کہ کوئی تو قاصد آئے گا، کوئی تو آ کے خبر دے گا. چند مہینے گزر گئے، اتنے میں کہ دور سے دیکھا کہ گھوڑے پہ ایک شاہ سوار آیا ہے. اس وقت یہ ماحول ہوتا تھا کہ مدینہ سے ہٹ کر بھی جو علاقے تھے وہیں سے بھی جو جنگ میں شریک ہونا چاہتا تھا، جہاد میں شریک ہونا چاہتا تھا تو وہ ساتھ ہی ہو جاتا تھا. تو وہ جو شاہ سوار آیا نا، اس نے حضرت عمر فاروق کو جوانی میں دیکھا تھا، اور اب آپ چونکہ بابا جی ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، آثار ہیں بڑھاپے کے، تو آپ پہچان نہ سکے. تو جب قریب آئے نا تو آپ نے فوراً اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ شاہ سوارا گھوڑے پہ آیا تو یہ یقیناً قادسیہ سے آئے گا، اور رستہ بھی قادسیہ کا ہے. تب کہنے لگے او جوان، قادسیہ سے آئے ہو؟ جی میں قادسیہ سے آیا ہوں. تو کہنے لگے وہ کیا بنا حضرت سعد بن ابی وقاص جو جنگ پر گئے تھے؟ وہ کہنے لگا الحمدللہ اللہ نے فتح عطا فرما دی، اللہ نے فتح عطا فرما دی. تو آپ کہنے لگے اچھا جی. جب اس نے جواب دیا نا، اس نے گھوڑے کو ایڑی لگائی، گھوڑا بھگا کے آگے. حضرت عمر فاروق ساتھ ساتھ دوڑے ہیں، بوڑھے ہیں، سر پر پگڑی ہے، عام سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اور جب آگے بھاگے نا تو وہ شاہ سوار کہنے لگا او غلام تو میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ او غلام تو میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق کہنے لگے او میرے خالد بن ولید کا کیا حال ہے؟ او میرے اسامہ بن زید کا کیا حال ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضور سارے ٹھیک ہیں. او میرے سعد بن ابی وقاص کا کیا حال ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہیں. حضرت عمر فاروق فرمانے لگے اگر سارے ٹھیک ہیں تو میرے کتنے جانشار شہید ہو گئے. اچھا وہ گھوڑے پہ بھاگتا جا رہا ہے، حضرت عمر فاروق ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہیں. یار 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اور گھوڑے کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا ہے، اور وہ شاہ سوار کو پتہ ہی نہیں کہ یہ امیر المومنین ہے، اور وہ پوچھنے جا رہے ہیں کہ کتنے لوگ میرے شہید ہو گئے. اتنے میں مدینہ کی سرحد آ گئی. لوگوں نے دیکھا کہ امیر المومنین ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہیں. کسی کے منہ سے نکل گیا کہ وہ امیر المومنین کس کے ساتھ بھاگ رہے ہیں آپ؟ تو وہ جب اس نے لفظ سنے نا شاہ سوار نے، وہ بھی قدموں میں آ گرا، گھوڑے سے اس نے چھلانگ لگا. آپ امیر المومنین تھے؟ حضور آپ مجھے بتاتے تو صحیح آپ امیر المومنین تھے. ذرا اگلے جملے سنیے گا، ذرا تڑپنے والے جملے. حضور آپ مجھے بتاتے تو صحیح کہ آپ امیر المومنین ہیں. امیر المومنین کیا فرماتے ہیں کہ میں کیا بتاتا، میں کیا بتاتا، میں تو یار اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا ہوں. وہ جو گئے ہیں مجاہد گئے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص وہ جہاد پر چلے گئے. میں کیا بتاتا کہ وہ جہاد پر چلے گئے اور میں بزدلوں کی طرح پیچھے بیٹھا ہوں. اور یار میں کیا بتاتا، یہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کی باتیں ہیں. اس کو صرف تقریر نہ سمجھیے گا، یہ وہ جذبات ہے جو نبی پاک نے آگے دیے ہیں اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ وہ بندہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ حضور آپ بتاتے تو صحیح کہ آپ امیر المومنین ہیں. اور امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں؟ خلیفۃ المسلمین کیا بتا رہے ہیں؟ مراد رسول کیا بتا رہے ہیں؟ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران کا اگلا جملہ سنیے گا. اور یار میں تجھے کیا بتاتا کہ وہ عمر جس نے اپنے گناہوں کا حساب دینا جا کے، گناہوں کا ساتھ دینا جا کے. آج تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ کا اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹے بچے سے لے کے صدر تک پروٹوکول ہمارا مسئلہ ہے. ہمیں کوئی پروٹوکول نہ دے تو ہم تو جناب اس کی گلی میں سے بھی نہ گزرے. یہ پروٹوکول ہمیں لے ڈوبا، کھا گیا ہمیں پروٹوکول. لیکن وہ بندہ ہے، نیند آ گیا تو وہ کھجور کے تنے کے نیچے بھی سو گئے. مصر سے بندے نے آ کے یہ امیر المومنین ہے جی، یہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ ہمارے امیر المومنین ہے. تو یار یہ امیر المومنین ہے تو یہ اتنے گھنی چھاؤں میں یہیں پہ سو گئے ہیں. ایٹ رکھی جناب سر تے، سرانا نہیں، تکیہ نہیں، پھلاں دی سیج نہیں، مٹی کا وہ کیا کہتے ہیں نا بابا نے، مٹی دے تے مٹی رہنا ہے. کادی بلے بلے اج مٹی دے اتنے بندے تے کل مٹی دے
تھل قادی بلے بلے کیا بتاتا عمر؟ عمر تو وہ ہے کہ جو جس سے 10 اونٹ نہیں چرائے جاتے تھے، تو وہ بندہ کہنے لگا یہ آپ کے امیر المومنین اتنے شاہانہ طریقے سے سوئے ہوئے ہیں، تو کہنے لگا وہ بھی جملہ تاریخ میں موجود ہے، وہ بندہ کہنے لگا ہمارے حکمران ناانصافیاں کرتے ہیں، غریبوں کا حق مارتے ہیں، اور جناب اور لوگوں کا مال کھاتے ہیں، زکاتیں کھا گئے، اس وجہ سے وہ اللہ کے ایک پل سے ڈر رہے ہیں۔ یہ بندہ انصاف کرنے والا ہے، یہ بندہ عادل ہے، اس کو پرواہ کوئی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی سب سے جو پی آئی اے ایئر لائن ہے، پاکستان کی ایئر لائن، جس کا آپ ہر سال ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ خسارے میں چلی گئی، چلے میں نام نہیں لیتا، ایک سیاسی جماعت کا دہی جب ختم ہو جاتا نا، دہی اسلام آباد میں دہی ختم ہو گیا، وہ دہی کے کنڈے لینے جہاز میں آئے تھے لاہور میں، صرف دہی کے کنڈے، اور ہمیں بتایا جاتا ہے جی یہ تہاڈی ایئر لائن خسارے چ جا رہی ہے۔ جو ایئر لائن دہی کے کنڈے لے کے جا سکتی ہے، یہ روزانہ یہی تو ناانصافی ہیں۔ ہم ٹیکس دے دے کے مر گئے، ہم گلیوں اور نالیوں کے نام پہ ٹیکس دے دے کے مر گئے، تو یہ وہ عادل حکمران ہے جس کو پرواہ کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، جب احتساب ہوگا تو یہی دعا مانگتے تھے، یا اللہ پاک احتساب بڑا کڑا ہے، اپنے عمر کو اپنے نبی کے صدقے بخش دینا۔ کیا بتاتا میں کہ وہ عمر جس نے اپنے گناہوں کا حساب دینا ہے۔